رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے. حضور اس امت میں آئے، لبوں پر امتی کا نام تھا. حضور اس امت میں رہے تو لبوں پر امتی کا نام تھا. جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو حضور کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. ایک دن، 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا. تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے. صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہتے کہ یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے. وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، وہ شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے. وہ کہتا جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے. صحابہ جان گئے یہ کریم کوئی اپنا ہی لگتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. حضور اپنی معیشت کے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے اللہ سے فریاد کنا تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. صحابہ نے منت سماجی کی، بندہ نواز سر اٹھائیے، غلام آئے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور اللہ مہربانی کرے گا، لیکن میرے نبی فرماتے ابو بکر فرمایا مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، اور راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے. آپ اندر داخل ہوئی، اپنے بابا کی پیشانی سجدے میں دیکھی تو سیدہ روتی ہے، کہتی ہے ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی سے بھی فرماتے ہیں فاطمہ مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. سنو دوستو، جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا. دوستو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، فرمایا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے. یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے، قرآن سنیں گے یا نبی کا فرمان سنیں گے. اور اپنے گھروں میں نماز کا چراغ ضرور روشن کیجئے. یقین جانیے بدقسمت ہے وہ خاندان جس میں صبح کے وقت اٹھ کر کوئی شخص نماز کا مصلی نہیں بچاتا. کتنی رسوائی ہوگی. کل کو پتر ڈاکٹر بھی ہوئے، پتر انجینئر بھی ہوئے، لیکن حشر کے میدان میں بیٹے نمازی بن کر کھڑے نہ ہوئے. کل حکم ہوگا کہ لوگوں سجدہ کرو اس رب کے حضور. سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی. اس دن وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. لوگ اٹھا کر منہ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون متکبر ہیں کہ جو رب کے حضور سجدہ نہیں کر رہے. تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا پہ سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. لیکن میرے اور تمہارے پاس ابھی وقت باقی ہے، ہم ابھی سجدہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.